تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر آج ہم انشاءاللہ سورہ عنکبوت سے ترجمہ کریں گے۔ اور یہ مکیات جو ہیں ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ایک حساب سے تو چوتھا مدنی گروپ ہے اور ایک حساب سے یہ پانچواں جو ہے مکی مدنی صورتوں کا گروپ ہے۔ تو بس ہم کسی تمہید کے علاوہ یہ صورت بڑی اہم صورت ہے، سورہ عنکبوت، ایک حساب سے کہ یہ مسلمانوں کا وہ وقت جب مسلمان جو تھے وہ انہیں ہجرت کی اجازت دے دی گئی، اور وہ وقت کے جب ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو ایسے میں جب انہیں ہجرت کی پہلے جو انہیں ہجرت کی اجازت دے دی گئی، تو اس وقت یعنی 5 نبوی میں سمجھ لیں کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب مشرکین جو ہے ان کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اور جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ پہلے 3 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالفین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات کے بارے میں کوئی سنجیدہ رد عمل جو ہے ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس دعوت کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی۔ پہلے 3 سال تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں کیا قریش مکہ نے، اور اس دوران میں وہ ان لوگوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، جادوگر کہتے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک طرح سے جو ہے تضحیق کرتے تھے۔ اور ان کا خیال تھا کہ یہ جو دعوت ہے یا یہ جو تبلیغ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کچھ دنوں میں ہم یہ ٹیکنیک یوز کریں گے، اور یہ جو ہے یہ ان ہتھ کنڈوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت ارادی ہے، جو ول پاور ہے، اس کو ہم کچل دیں گے یا توڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بخود وہ یہ سمجھتے تھے کہ بدل ہو کر ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے، اور اسی طرح یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام حربوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی، اس کا دائرہ حق جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح گرو کرتا ہے، تو اس کا دائرہ بڑھ رہا تھا، تو روز بروز وہ پھیلتا جا رہا تھا۔ تو خصوصی طور پر ان کے لیے جو ہے وہ اب تشویش بن گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہونے والوں کی جو زیادہ تعداد ہے وہ غلاموں کی تھی یا اونچے گھرانوں کے جو نوجوان تھے ان کی تھی۔ تو وہ جب سرداران قریش جو ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بہت سے غلام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، حضرت جو ہے مصعب بن عمیر، دوسری طرف حضرت عثمان بن عفان، یہ نوجوانوں کے حلقے میں سے یہ لوگ ایمان لائے جو کہ بڑے رئیس زادے تھے۔ تو مشرکین کو اس دعوت سے اب جو ہے وہ ایک ان کو لگا کہ یہ کوئی چیز ہمیں آگے جا کے پریشان کر سکتی ہے، یا وہ سنجیدہ ہوئے اس کے لیے۔ تو اس میں انہوں نے اب یہی فیصلہ کیا کہ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، اور جسمانی جو ہے ایذا اور تشدد جو ہے وہ ان پر کیا جائے جو لوگ اب اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو نوجوان جو تھے وہ اہل ایمان اپنے اپنے خاندانوں میں جو جس خاندان میں جو بھی نوجوان جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کے دوسرے گھر والے ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، اور غلاموں اور جو بے آسرا لوگ تھے ان کے لیے ان کے اوپر بھی ایک قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو اس معاشرے میں کیونکہ آج بھی اسی طرح ہے کہ جو غریب ہے تو وہ اس کی بالکل تقریباً مثال غلام جیسے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو غلام ہوتے تھے تو ان کی حیثیت ڈھور ڈنگروں کی سی ہوتی تھی، جیسے کسی کی کوئی بکری ہے، اس نے جب چاہا اس کو جو ہے ذبح کر دیا، کوئی پوچھنے والا کوئی بتانے والا نہیں ہے، انسانی سطح پر کوئی حق نہیں۔ جیسے آج کی دنیا میں پتہ چل رہا ہے کہ جی ایک ہیں یہودی اور ایک ہیں غیر یہودی، تو امیین سبیلا جیسے قرآن میں ان کا قول آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی پوچھے نہ ہم سے، تو وہ ہائر ریس ہیں، اور باقی دنیا جو ہے وہ ان کو ان کی بیٹوں کو ذبح کریں، ان کی بیٹیوں کو وہ زندہ رکھیں۔ جیسے ابھی فائلوں میں پتہ چلا کہ جی وہ پریگننٹ عورتوں کے بھی پیٹ، ایک تو ہم سرجری کرتے ہیں بچے کی پیدائش کے وقت، ایک یہ ہے کہ اس کی وقت سے پہلے ہی سرجری کر دی جائے، اور اس کا جیسے چاہے اس کو پیٹ کو چیر کے اس کے اندر سے بچہ، اور بچے کے اندر جو غلاظت ہے وہ کھانی ہے،
اس کی اپنے ایک ظاہر جو نظام ہے اس کا، یعنی ایسے گناہ جس کے لیے انسان کی عقل جو ہے وہ معوف ہونے کو ہے کہ کسی کے جیسے وہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جو مانگا تھا کہ چٹان کے اندر پریگننٹ اونٹنی اور پریگننٹ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ، وہ بچہ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے، تو ایسے ہی ان عورتوں کے ساتھ 3 تہوں کے اندر جو بچہ، اور پھر اس کی اندر جو اس کی سمجھ لیں وہ آنتوں کے اندر وہ جو گندگی ہوتی ہے، تو یہ سب اگر ہم بعض اوقات جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے تو آج یہ کہاں ہیں ان کے رائٹس، کون بول رہا ہے آج ہم اس دنیا میں بیٹھے ہیں، آج انہی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، انہی کے فلسفے بھگاڑ رہے ہیں، انہی کے اسکولوں میں ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے جہاں وہ یہی پڑھائیں گے کہ یہ جی یہی لوگ جو ہیں یہ ترقی یافتہ لوگ، اللہ کے محبوب لوگ اور یہ چنیدہ لوگ، تو یہی ہیں وہ جن کے ہم سارے حقوق ہوتے ہیں اور ہم جیسوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، جو ہیومنز ہیں، اور یہ ہیں سپر ہیومنز. تو سپر ہیومنز جو ہیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک مینٹالٹی ڈیولپ تھی، اور وہ اپنے غلاموں کے ساتھ جو چاہے کرتے. حضرت بلال ہیں، ابو فقیہ، حضرت خباب بن الارت، یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے کھال بال اپنا سب کچھ اسلام کو دے دیا. تو غلاموں کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی اس سمجھ لیں کہ تشدد کا نشانہ بنے جو قریشی نہیں تھے، یعنی قرشی جو تھا ہوتا ہے اس کا تو پیچھے اس کا قبیلہ ہوتا ہے، تو جو قریش کے نہیں تھے بلکہ کسی حلیف جو ہے کوئی اس کا قریش جو ہے ان کا حلیف بن گیا تھا اور مکے میں رہ رہے تھے، جیسے کہ حضرت یاسر، ان کا شمار جو ہے ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے. تو آپ کا تعلق یمن سے تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یمن کے عیسائیوں سے نبی آخر الزمان کی آمد کا چرچا سن کر وہ یہاں پہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے. تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اشارہ ملا تھا کہ مکے میں آخری نبی کا ظہور جو ہے وہ ہونے والا ہے. چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے وہ یمن چھوڑ کر مکہ چلے آئے تھے. اور ابو جہل جو تھا اس کے چچا جو کی پناہ انہوں نے حاصل کی تھی، تو ابو جہل کا چچا جو ہے وہ ایک شریف آدمی تھا، تو اس نے نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ اپنی لونڈی سمیہ سے ان کا نکاح کر دیا. تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور پھر ان کا بیٹا جو ہے عمار بن یاسر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا. وہ یہ تینوں ہی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو جب ایمان لے آئے تو ابو جہل نے اس کے جو ہے وہ جب ان کے غلاموں کے اوپر جب یہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے تشدد کے، تو اس میں اس فیملی نے تو اپنا سب کچھ دے دیا اسلام کو، حضرت سمیہ کو شہید کیا. حضرت عمار جو ہیں انہوں نے تو اپنی جان بچا لی کفریہ کلمات بول کر، اور حضرت یاسر کو بھی انہوں نے جو ہے وہ شہید کیا جو والد تھے. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ کر کوئی اگر مجبوری کی حالت میں کہہ دے مگر دل اس کا اگر اطمینان مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. تو اسی طرح خباب بن الارت، ان پر بھی ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی کہ آپ غریب خاندان کے تھے اور پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے. تو ایک دن ان کی ہی جو بھٹی میں سے دہکتے ہوئے کولے لے کر انہیں زمین پر بچھایا گیا اور ان کی قمیض اتروا کر پشت کے بل کوئلوں پر لٹا دیا گیا، تا وقت یہ کہ آپ کے جسم کی چربی جو ہے وہ اس نے کوئلوں کو ٹھنڈا کیا، جیسے کوئلے بجھ جاتے ہیں ان کو ہوا نہ دی جا رہی ہو. تو حضرت خباب بن الارت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب صورتحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک کے سائے میں اس کے ساتھ تکیہ لیے جو ہیں اپنی چادر کا اور آرام فرما رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے
تو مشرکین کے تشدد کی بڑھتی ہوئی جو کارروائیاں ہیں اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ تو حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تم پر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں آدھا زمین میں دبا کر آروں سے چھیٹ ڈالا گیا اور زندہ آگ میں جلا دیے گئے، اور انہوں نے ایسے حالات پر صبر کیا، اور تمہیں ابھی بہرحال تمہیں بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ایک سوار صنعاء سے حضر الموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ سورت جو ہے یعنی اس پس منظر میں نازل ہو رہی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ابتدائی آیات جو ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ مذکورہ واقعے کی اس کی جھلک بھی اس میں صاف نظر آ رہی ہے۔ اور ان آیات کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ انقلابی تحریک جو ہے وہ اپنے کارکنوں کی قربانیوں کے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور جب بھی کسی معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک اپنی جڑیں مضبوط کرتی دکھائی دیتی ہے تو پرانے نظام کے محافظوں کو اپنے مفادات خطرے میں پڑتے محسوس ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ایک ایسی کسی بھی تحریک کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزماتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل مرحلے میں انقلابی تحریک جو ہے وہ اپنے کارکنوں کی قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ چنانچہ جب مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا اور لوگ اس طرف متوجہ ہونے لگے تو مشرکین مکہ نظام جو ان کا تھا اس کے جو پاسبان تھے انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ میدان میں آئے، اور اس کے بعد مکے کی گلیوں میں ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ تو سمجھ لیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ غیر معمولی جرت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے اس وقت غزہ والوں کا ہم سب نے جو وٹنس کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچے دیے، اپنا مال دیا۔ تو اس سیاق و سباق میں رہ کر جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے اور اس مضمون کو سمجھیں گے تو کہ یہ کس طرح سے یہ آیات، کیونکہ میں اکثر بہت کوٹ کرتی ہوں جہاں بھی ایمان کی بحث ہوتی ہے اس میں، تو پہلا رکوع جو ہے وہ بہت اہم آیات ہیں اس میں، اور مکے کے جو میں نے ذکر کیے یہ خوفناک حالات، اس کے حوالے سے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا کہ منطقی جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فراہم کیے ہمیں، اور لہو لہان جسموں کے لیے سہارے کا سامان بھی مہیا کیا، اور زخم جو ہوئے تھے جن کو ان زخمی دلوں کے اوپر جن کے دل اور جن کے بدن جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مرہم رکھنے کا اہتمام بھی کیا ان آیات کے ساتھ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک جب بھی کوئی یعنی انقلابی دینی تحریک یعنی قرآن کی صحیح دعوت، یہ یوں کہہ لیں اگر کسی کو مشکل الفاظ لگیں کہ انقلابی تحریک سے کیا مراد ہے، جو دعوت قرآن دیتا ہے کہیں پہ وہی دعوت یعنی حق کی دعوت دی جا رہی ہو، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہو، تو یہ سورہ عنکبوت جو ہے اس کا یہ پہلا خاص طور پہ رکوع اس موضوع کے لیے ضربہ سنام ہے۔ ضربہ سنام ایمانہ کے جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ تو اس موضوع پر یہ جو ہے سمجھ لیں کہ ضربہ سنام ہے کہ جو سورہ عنکبوت اس موضوع پر کہ جب بھی ہم قرآن یعنی حق کی دعوت دیں گے اور یہ دعوت پھیلے گی، اس کے نتیجے میں جب بھی کوئی اس دعوت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک گھر میں یہ ماحول بن سکتا ہے جو مکے کے پورے ماحول میں بنا ہوا تھا، وہ گھر میں ماحول بن جائے کہ کوئی ایک جو گھر والا جو ہے وہ دوسرے کے لیے ابو جہل یا اس کا کردار کر رہا ہو، وہ اسے بھی نہیں پتا ہوگا لیکن وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ بس ہم لبرل اور جو ہیں ہم سیکولرز ہیں اور یہ جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ یا ریڈیکلز ہیں، تو ہم ان کو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جادو چل گیا ہے قرآن کا، سو آن اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی باتیں انسان کرے گا۔ تو اس تمہید کے بعد اب سورت کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ایک مکی صورت ہے، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔
کیونکہ آج شروع میں ہمیں تاخیر سے شروع کیا ہے تو میں آگے وقت لے لوں گی اور اپنے درس کے جو ٹائم ہے اس کو میں مکمل کروں گی، اپنا ایک سلیبس ہے اس کو میں مکمل کروں گی. باقی جو بہنیں دیر تک نہیں بیٹھ سکتی وہ نکل سکتی ہیں درس سے، اور ریکارڈنگ کیونکہ ہو رہی ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے پاس یوٹیوب پہ دستیاب ہوتی ہے یہ ریکارڈنگ، تو آپ بعد میں سن سکتے ہیں. میری طرف سے جو ہے معذرت میں آلریڈی شروع میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں. الف لام میم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اگر یہ جنت اتنی آسان ہوتی، کہنے پر ایمان قبول کر لیا جاتا، تو پھر اس کے بعد تو جنت میں کس نے نہیں جانا تھا، سبھی جاتے. وہ تو پھر فرعون سب سے پہلے وہاں پہنچا ہوتا کہ اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا. تو ایمان جو ہے وہ بڑی ہی یونیک اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شرطیں رکھی ہیں. تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ آیات اتر رہی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم جلدی مچا رہے ہو، جو میں نے ابھی ذکر کیے ساری بیک گراؤنڈ ان آیات کا، تو تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تم پہ وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے قوموں پر آئے تھے. اور وہ کیا تھے کہ جس نے بھی یہ کلمہ ایمان اپنی زبان سے ذکر کیا کہ میں ایمان والا ہوں، میرے اندر ایمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ایسے ہی ان کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زبانی یہ تو دنیا کے محبت کے دعوے ہوتے ہیں زبانی، اور وہ جب زبانی ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ سب جو ہے مکر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پکا یقین کرنا چاہتا ہے، اور کیوں کرنا چاہتا ہے یہ بھی آگے آیات میں آ رہا ہے، اس لیے کہ کل قیامت والے دن کوئی جھوٹا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو میں نے بھی کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں حق کو پورے اچھے طریقے سے، جیسے باطل کو پورا موقع دیتا ہے کہ خوب گوبر ملے اپنے منہ پہ، اسی طرح حق کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، تن، من، دھن سب لگاؤ اور حق کو ثابت کرو کہ یہ حق ہے. تو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی خوب آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. تو جھوٹے تو ثابت ہو گئے. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہیں وہ جی اسٹیفن ہاکنز، او ہو ایسا چرچا دنیا میں کہ جی 2006 میں غالباً جب یہ جایا کرتا تھا ان آئی لینڈز کے اوپر، سبحان اللہ، وہ بیچارے کی حالت دیکھو. اور اس کی اگر ماضی کی کہانیاں، ہم نے کہا کہ یہ سب ایک تو ہم وہ پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا ماضی دیکھو ذرا، کیسا بچپن تھا، کیسی جوانی تھی، جوانی میں صادق اور امین. سبحان اللہ، ایک 25 سال کے نوجوان کو یہ لقب دے دیا گیا ہے صادق اور امین. اور یہاں ذرا ان 24 اور 25 سال کے لفنڈوں کو دیکھو کہ کیا کچھ انہوں نے جو ہے دنیا کو بتا دیا کہ صرف یہ دنیا ایک سیکس کو اپنی اس ڈیزائر کو، سیکشل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے ہے. اور وہاں آپ کا فرمائشی پروگرام ہو کہ یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کا سائز یہ ہو، اور یہاں تک نہیں، یعنی پیروں کی ہڈیاں اور پیروں پہ جو انگلیاں ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان کی انگلیوں کا شیپ اور ان کے سائز بھی یہ ہو. اور پھر یہ جب ان کو کاٹ پیٹ کر ان کا ڈائسیکشن کریں تو پھر ان کے اندر سے بھی ان کو جو ہے. تو میں ایک بات ابھی کرنے لگی تھی، وہ بات رہ گئی کہ جب ہم اس وقت انگلی تو اٹھا رہے ہیں ایپسٹینز اور ان لوگوں پر جنہوں نے یہ سب کام کیا، لیکن کبھی ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم 50 سال سے، میں 50 کی ہوں تو میں 50 سال کی زندگی کے اوپر بات کرتی ہوں کہ ہم 50 70 80 جتنی زندگی گزار چکا ہے وہ دیکھیں. میں 55 سال کی ہوں آفیشلی، تو 55 سال کی زندگی میں نے جو ہے اپنے ارد گرد یہی سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. ہاں، لوگ کسی آئی لینڈ پہ نہیں جاتے تھے، لیکن کسی بیوی کی خواہش ہوتی تھی کہ شوہر میرے جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے، اور وہ کوئی نہ کوئی پاور حاصل کرنا چاہتی تھی. وہ اماں جان ہوتی تھی، وہ پورے خاندان کے اوپر جو ہیں بڑی بن کے، اور وہ بڑا انہیں ٹیکا اچھا لگتا تھا کہ سب آتے ہیں، وہ بڑی بہن سے پوچھتے ہیں، یا کوئی وہ بڑی باجی ہوتی ہیں. وہ بھی پچھلے دنوں میں ایک ڈرامے میں بھی اس کو پینٹ کیا اس چیز کو کہ جی وہ بڑی بہن جو ہیں وہ بھائی ان کی تو صحیح ہے، انسان بڑوں کی عزت کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رشتوں کو نکال کے پھینک دیا جائے،
لیکن کسی کی ایسی خواہش ہونا کہ اس کا اقتدار ہو اور اس کی حکومت ہو جائے، ہم اس کے خلاف ہیں، اور اس کے لیے ایک تو جائز ہے انسان لوگوں کے دل جیتے، اور دل جیت کے انسان دلوں پہ راج کرے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ انسان چاہے کہ سب جو ہیں وہ بس میرا ایک فیصلہ جو ہے وہ اس کے تابع ہو کے میری طرف سے جب آرڈر آ جائے تو سب نے اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر انسان کوئی ایسے عملیات چاہے قرآن ہی پڑھے اور شاہ قرآن سے کرے، ایک تو غلط مقصد اس کا غلط ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا، تو یہ پھر رحمانی نہیں رہے گا جب آپ نے اس سے اچیو غلط کرنا ہے۔ اللہ کے اس نظام کے اندر آپ نے سب سے پہلے تو وہ شادی کے سٹرکچر کو اس کو خراب کیا، پھر اس سٹرکچر کو ساری زندگی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ماں جو ہے کتنے ہزاروں، یہ جاوید اقبال کا جو کیس تھا وہ کیا کہتا تھا، اس کے ماں کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوئی تھیں اور بس اس نے اس دن سے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب 100 ماؤں سے بدلہ لوں گا۔ تو یہ جو نفسیاتی مریض جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ فرائڈ کی ماں کو کبھی دیکھیں نا کہ اس کی ماں کے ساتھ فرائڈ سیگمنٹ جو ہے اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ باپ بہت ٹارچر کرتا تھا۔ تو یہ سارا کھیل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک بڑا جو ہے، اور وہ باپ کیوں کرتا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو طریقہ سکھایا ہوتا ہے کہ ایسے بیٹا ایسے کنٹرول ہوتی ہے عورت جو ہے، بیوی کو ایسے رکھنا ہوتا ہے، ایسے تمہارا پاور رہتا ہے۔ تو یہ جو پاور گیم ہے، یہی پاور گیم یہ لوگ بھی چاہتے تھے، یہ سیاسی پاور کو چاہتے تھے، اور ہمارے یہاں گھروں میں بھی یہی سیاست ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے اگر کبھی بھی کسی نے، تو ہم بھی یہی ہیں، ہم ان کو برا کہنے سے پہلے، وہ کہتے ہیں نا ایک انگلی جب آپ کسی پر اٹھاتے ہیں تو 4 آپ کی طرف ہوتی ہیں، تو ہم دیکھیں گے وہ نہیں بیویاں ہوتی ہیں اپنا گندگی جو ہے، اپنے حیض کا خون شوہروں کو کسی کھانے پینے میں ملا کے دیتی ہیں تو وہ شوہر جو ہے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بچپن سے ہم سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں عام طریقہ کار ہے۔ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، فلاں سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو وہ پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ جا کے اس کی بندش کروا دی کہ اب اس کی بھی شادی، ہمیں منع کیا ہے تو اب اس کی بھی شادی کہیں نہ ہو۔ یہ سب کھیل جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، چاہے ہم انگلی کو کسی بھی لیول پہ ٹیڑھا کر کے ہم نے اس انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں، یہ سب یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، جس شعر تو اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے کہ بھئی میرے پاس تو یہ 5 فٹ کا جسم ہے، اسی پر میری چلتی ہے تو میں تو اسی پہ حکومت کروں گی، اور جس کے پاس فرعون جیسی طاقت ہے تو وہ فرعون بنا پھر رہا ہے۔ اگر میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی وہ طاقت آ جائے جو فرعون کے پاس ہے تو ہم بھی وہی کریں گے جو فرعون نے کیا۔ سارے لوگ میری بات سنیں، میں ہی بس ایک اکیلا بادشاہ، اور یہ جی ٹیکا فرعون کا۔ تو ہمارے پاس تو اللہ نے ہمیں دیا نہیں ہے پاور، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ جس کے پاس ہو وہ اپنی پاور کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کرے۔ یہ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، کہ ان کو اللہ نے دی لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے تھے، اور پھر ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ بہت سے اور طریقوں سے آزماتا ہے۔ تو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی خوب آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اور کیسے؟ اللہ کے پاس تو پہلے سے یہ علم موجود ہے کہ کون کیا کس اینڈ پہ ہماری زندگیاں ختم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ثابت کیسے کرے گا؟ یعنی جان کر رہے گا، پہچان کر رہے گا، اس کا مطلب اللہ حجت تمام کر کے رہے گا۔ دوسرے بھی دیکھیں، کل ابو جہل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے بھی وہی کیا جو محمد الرسول، تو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے دیکھو یہ ہے وہ جو انہوں نے کیا اور یہ ہے وہ جو تم نے کیا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب محمد الرسول اللہ تمہارے گھر میں ایک سردی کی رات میں، رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو آئے تھے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میری دعوت کو قبول کر لو اور اللہ جو ہے تمہارے تمام ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارا کھیل کھیلا ہوتا ہے کہ یہ حق کا حق ہونا ثابت ہو اور باطل کا باطل ہونا۔ تو سچے اور جھوٹے، تو یہاں پہ ایمان جو ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جی وہ مجنو آیا اس نے کہا کہ جی میں مجنو ہوں اور یہ لیلا میری ہے تو وہ لیلا اسے دے دی جائے، نہیں، یہ لیلا جو جنت کی شکل میں، یہ تو اس مجنو کو دی جائے گی جو نہر کھود کے دکھائے گا دودھ کی۔
تو جب تک وہ انسان اتنی مشقت کر کے اور کچھ نہ کرے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو کسی سے قبول نہیں کرے گا. تو ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے؟ ساء ما یحکمون، وہ بہت ہی برا نتیجہ نکال رہے ہیں. ما کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ جان لے فإن اجل اللہ لآت، کہ اللہ کے وقت معین آ چکا ہے، جب آیا چاہتا ہے. وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کا وقت معین آیا چاہتا ہے. وہو سمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جو وہاں کہی گئی کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آزماتے رہیں گے. ہاں کچھ نہ کچھ تو ہوں گے جو جان سے بھی جائیں گے اس پورے جو پروسیجر میں. جب حق کے لیے لوگ کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اللہ لیتا ہے. لیکن پھر ہم نے یہ اب دوسری باتوں کو اس کے ساتھ جوڑیں تو پھر وہ اس کو ہم پھر کفارے کے کانسیپٹ میں ڈالیں گے کہ پھر اللہ نے اسی طرح یہ لکھا تھا کہ اب ہماری جو کسی کی اللہ نے کسی کو شہادت دینی ہے اور یہ اس کے نصیب میں اللہ نے جو ہے یہ کر دیا جو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو دینا پڑا. تو ومن جاہد فانما یجاہد لنفسی، اور یاد رکھو کہ جو سچائی اور راست بازی کی راہ میں تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کو ایسا کرتا ہے. یعنی اس کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ تو ان ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً دنیا کے تمام لوگوں اور ان کے اعمال سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی ہمارے عمل کی ضرورت نہیں، ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہم جب دیتے ہیں حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم یقیناً ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی. اب ظاہر ہے اس پورے کیس میں ایک تو اوپر بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو اجر دے گا، یا اللہ کے لیے کسی نے یعنی احسان کے لیول پہ زندگی گزار دی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہی. بالکل ایسے ہو گئی کہ انسان اللہ کو دیکھتے ہوئے ہی ایسی قربانیاں دے سکتا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کسی کے والدین اس کے سامنے ہوں، یعنی وہ جیسے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا اور بھی صحابہ کے ساتھ ہوا کہ ان کے جو ایک جگہ تو والدہ نے مرن ورت رکھ لیا کہ میں جب تک یہ میرا بیٹا جو ہے یہ دین پر واپس نہیں آئے گا تو میں جو ہے اب یہ کچھ نہیں کھاؤں گی. تو ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ والدین ایکسپلائٹ کر رہے ہوں اپنی بچوں کو، کیونکہ وہ والدین تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرح اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے، جو حق جس کو وہ حق سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کا جو ان کا وراثت ہوتی ہے. تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، بس ان کی ڈومین یہیں تک ہے کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک بناؤ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، تو یہ ان کی ڈومین نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ تم نے پرستش کس کی کرنی ہے. لا اکراہ فی الدین، تو دین کے معاملے میں یہ جو ہے یہ ہر ایک خود جو ہے جب ہم میچور ہو جائیں پھر ہم ذمہ داری بھی لیں. تو ان کا کہنا نہ ماننا، الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں تمہاری حرکتیں جتلاؤں گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ہم انہیں لازماً نیکوں میں شمار کریں گے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے،
جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اللہ کی سزا سمجھ بیٹھتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب تمہارے پاس تمہارے رب کی مدد پہنچتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ جہان والوں کے سینوں میں موجود رازوں سے خوب واقف نہیں ہے؟ تو بعض اوقات دنیا میں جو انسان تکلیف دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ اسی طرح شاید یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کی تو ہم کبھی اس کی کناہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. یعنی ایمان اور کسی کے ایمان کا نہ ہونا جسے ہم نفاق کہتے ہیں، کیونکہ ایمان یہ ہے کہ جو چیز انسان زبان سے کہتا ہے دل سے اس پر اطمینان ہوتا ہے. امینہ یا امنو، امن میں ہونا. تو جب انسان خود امن میں ہو اور پھر جیسے ہم نے یہ پورا فلسفہ شروع میں اس سے دوسرے بھی امن میں ہوں، آمن یؤمن ایمانن، اب دوسرے بھی آپ کے شر سے محفوظ ہو گئے، آپ کسی کے ساتھ پاور گیم نہیں کھیلیں گے، یہ ایمان ہو گیا. تو اب جو زبان سے تو کہے گا کہ میں ایمان لایا لیکن دل سے نہیں مانتا، تو اب وہ اس کو عمل کرنے میں جب کوئی شریعت کا تقاضا ہوگا تو وہ ذرا پیچھے رہے گا. ظاہر ہے دل سے تو مانتا نہیں ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے کہ پوری فیملی میری پیدا میں مسلمانوں کے گھر میں ہو گیا ہوں، اور مسئلے کچھ ہم نے اوپر سے سمجھے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ارتداد ہوا تو یہ گھر والے ہی مجھے قتل کر دیں گے. تو وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافروں کے بڑے ایمان والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، بے فکر ہو کر ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھائیں گے. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، جبکہ یہ ان کے گناہوں میں سے کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے. انہم لکاذبون، یہ سراسر جھوٹے ہیں. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ہاں وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جہنم میں جائیں گے. ولا يسألن يوم القیامت عما كانوا يفترون، اور ان سے لازماً ان کی اس افترا پردازی پر روز قیامت پوچھا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اب کچھ واقعات ان سے پہلے کے کہ انسان کو بتائے جائیں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اللہ نے پورا کیا، اور انہوں نے اتنے طویل، یعنی پورے قرآن میں جہاں وہ وقت آیا ہے کہ 950 سال کی تبلیغ، تو وہ یہی مقام ہے کہ جب وہ اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی اور کرتے رہے جو دعوت نوح علیہ السلام دے رہے تھے وہی دعوت آج ہم بھی دیتے ہیں. ہم تو 10 سے 20 سال میں ہماری ٹی ہو جاتی ہے، ہم تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کہ جی انہوں نے اپنے پروفائل پکچر پہ لکھا ہوتا ہے انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام کی دعا، کہ بس اب میں مغلوب ہو گئی ہوں میری مدد کر، یا کر، وہ کوئی مذکر ہوگا کہ مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد کر. تو یہ جو انسان اتنی جلدی چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ یوں کر کے اللہ تعالیٰ تو سیکنڈوں میں، اس کے لیے تو یہ سیکنڈ بھی نہیں ہے. اللہ کا ایک دن تو ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے. تو ہماری تو پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر جائیں گی اور اللہ کا تو ایک دن نہیں گزرے گا. تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں تو ابھی وقت بالکل اس سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جب ہمارے زندگی میں ایسے حالات چل رہے ہوں تو ہمیں یہ سمجھ، اور اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. آج تو ہم یہ جو ٹائم ٹریول کا جو فلسفہ ہے اس کو ہم فلموں میں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑا معروف فلسفہ ہے کہ یہ ٹائم ٹریول، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا تھا. اور بہت سے نبیوں کی جو واقعات ہیں ان کے اندر ان کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مثال ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر ہم اس ٹائم ٹریول کے فلسفے کو ذرا دنیا میں رکھ لیں
تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ جو 950 سال ہے نوح علیہ السلام کو، ان کی جو ایج تھی اس کے حساب سے ان کی تبلیغ کے سال 950 سال تھے. اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے ہماری تو اب زندگیاں 1000 سال، تو اب تو وہ تو چائنا نے بھی جو میکسیمم کسی انسان کی زندگی کا بتایا وہ 150 سال بتایا کہ کوئی انسان جی سکتا ہے، تو یہ اتنی لمبی طویل زندگی ہو سکتی ہے. تو یہ اگر ہم 150 سال سے اس کو کمپیئر کر کے، اور ٹائم ٹریول تو ہم نہیں کر رہے، لیکن وہ جو ٹائم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ 950 سال ان کی جو اگر 1000 سال کی زندگی تھی، اور اس میں 950 سال انہوں نے اس کام پہ لگائے، دین کے کام پہ جوان ہونے کے بعد، تو باقی جو ہمارے بھی ہم آرام سے سمجھ لیں گے کہ وہ کتنے سال ہماری زندگی کے اس کام پہ لگنے چاہیے. اور جب ہم لگا کے سب کچھ کر کے اپنی ہم ہر طرح کی ممکن ہم نے کوشش کی ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں تو کہا تھا کہ ہم یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری جو ہے یہ ہے کہ تمہاری مدد ہوگی، رسولوں کی مدد ہوگی، قرآن کا قاعدہ ہے، لیکن ہم اس مدد کے لیے یہ محنتیں نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے حکم پر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے کل بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ اللہ چاہے ہماری زندگیوں میں ہم اپنے جو بھی ہم نے محنت کی اس کا ہم پھل دیکھ لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ دیکھیں، اور ہمارے بعد والی نسلوں میں کوئی اس محنت کا پھل دیکھے. اور اللہ چاہے تو ہماری زندگیوں میں ابھی کسی نے بس 1-2 سال ہی محنت کی تھی، اللہ نے اسے پھل، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس طرح کوئی جو ہے وہ ٹائم اس کے لیے زیادہ یا کم ہو جاتا ہے جب لوگ ٹائم ٹریول کرتے ہیں کسی اور پلانٹ پہ جب ہوتے ہیں. اس حساب سے میں نے یہ بات کی کہ وہ ایک مووی بھی اس کے اوپر بہت اچھی تھی، انسٹرکٹیلر شاید کچھ اس طرح کی مووی کا نام تھا، بہت پہلے دیکھی تھی. تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ جب وہ باپ چلا جاتا ہے کسی اور سمجھ لیں کسی اور پلانٹ پر، تو وہاں پہ جو ٹائم ہے وہ دنیا کے حساب سے الگ ہوتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ تو جوان ہوتا ہے، اور اس کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ باپ کو بہت مس کرتی ہوتی ہے، تو وہ بالکل بوڑھی اور ہاسپٹل کے بیڈ پہ آخری سین ہوتا ہے وہ مرنے والی ہوتی ہے. تو بالکل اس طرح سے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کتنا، کس کے ٹائم کو کیسے اللہ نے جو ہے کس کو جوان رکھنا ہے، کس کو بوڑھا رکھنا ہے، کس کو اس کی زندگی میں اس کی جو محنت ہے اس کا پھل دکھانا ہے، کس کو نہیں دکھانا. اس کے لیے ہمارا پورا توکل اللہ پر ہو. ہم فیصلہ نہ کریں کہ ہماری زندگی میں اب تو مدد کر دے ہماری. میں تو جب اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کبھی اگر دل میں شیطان ایسی بات ڈالتا بھی ہے کہ اب میں اللہ سے یہ والی دعا کروں جو نوح علیہ السلام نے کی، تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے تو ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. دنیا کی ہر نعمت ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے سارے اپنے ہمارے ارد گرد ہیں، اتنے اسباب دنیا کے. تو میں کیسے اپنی زبان سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ واقعی ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ابھی کیا کیا ہے ہم نے کہ جس کے لیے ہم اتنی بڑی دعا جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں. تو ہمیں بس وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا. اور اللہ اپنے نیک بندوں کے واقعات اب ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں قرآن مجید میں کہ دیکھو انہوں نے بھی اتنی طویل اللہ پہ اتنا بھروسہ کیا. نوح علیہ السلام نے اللہ پہ 950 سال بھروسہ کیا. تم کتنے سال بھروسہ کر سکتے ہو؟ تم سے 5 سال میں تم نے یہ کہہ دیا. حضرت خباب بن الارت نے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے. اتنی جلدی تو کچھ نہیں ہونے والا. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیج دیا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو اس نے ان میں 950 سال وہ رہا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آن لیا اور وہ ظالم تھے. کیا ظلم کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی بات مانی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے بھی ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جی پردے کے احکامات میں یہ رعایت ہے، اور سود کے معاملات میں یہی ہے. اللہ کو یہ ہے الہ ماننا کہ الہ یعلہ، وہی جو آپ جس نے آپ کو پیدا کیا، اور وہی آپ کو بتاتا ہے کہ اب آپ نے زندگی میں آپ کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ دیکھو نا، یہ سارے ایپسٹین ہیروز، یہ سارے دجال کے نظام کے اندر انہوں نے جو تمہیں بتایا کہ اوہو اسلام تو اتنا ایسا وحشیانہ مذہب ہے، اور اسلام تو جی یہ چاہتا ہے، اور یہ ریڈیکلز ہیں، اور یہ یوں ہیں اور یہ وہ ہیں،
تو یہ ذرا دیکھو ان سب کی ذرا کرتوتے، ان جیسا بننا چاہو گے، کون ہے جو بننا چاہے گا ان جیسا؟ تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے نوح اور کشتی پر سوار لوگوں کو بچا لیا، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو بھی نبی بنا کر بھیجا جب اس نے بھی اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کی پرستش کر رہے ہو اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بلا شبہ اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ تو تمہیں کھلانے پر بھی قادر نہیں، قدرت نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، لہذا تم اللہ ہی سے رزق طلب کرو۔ اور جب ہم رزق کی بات کر رہے ہیں تو اوپر بھی ہم نے جو اس کا ترجمہ کیا رزق کا کہ وہ کھلانے پر، تو رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ہر چیز، یعنی ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں اور اس میں ہم جتنی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں اور جتنی آکسیجن ہم باہر، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ غالباً باہر نکالتے ہیں ہم، تو یہ سب جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ کیلکولیٹڈ ہے کہ ہم یہ سب رزق ہے۔ آپ کو سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، سارا رزق ہے کہ کمرے کے اندر کیسا آپ کے ٹیمپریچر ہے، یہ سب اللہ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے یہ سب رزق شمار ہوگا، اور وہ سب بھی ہے جسے کھانا پینا کہتے ہیں۔ تو فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، لہٰذا تم اللہ ہی سے رزق طلب کرو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزار بنو۔ الیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلا دو تو کیا تم سے پہلے بھی بہت سے گروہ چھٹلا چکے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچا دینا ہی ہوتا ہے۔ ہاں وہ وضاحت میں کمی نہ کرے، لوگوں کے ذہنی شعور کے موافق ہر ممکن کوشش کر کے کہ ہمارے یہاں 93 لوگ اس وقت سن رہے ہیں، تو ان 93 جو ذہنیتیں ہوں گی، انسان جتنے ظاہر ہے، میں نے کہا کوئی بھی انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ تجربے کا علم ہوتا ہے سب سے زیادہ، تو میرے تجربے میں جتنے بھی حالات واقعات ہوں گے ان سے ریلیٹڈ میں وہ بات سمجھانے کے لیے وہ سارے واقعات کو استعمال کر کے کسی طرح اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو چیز اس کو وہ سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال لائے، کوئی مثال گھڑے، اپنی زندگی سے دے، ادھر ادھر حالات بس وہ بات سمجھانی ہے مقصود۔ اس کو ہم اپنی جو اب ہم کلاسز کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں ایک اچھا استاد یہ ہوتا ہے، وہ فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی میں لیٹ آئی ہوں تو وہ مجھے جی آج چھوڑ دے، وہ دوسرا کہے کہ جی میں آج جو ہے وہ چھٹی کرنا چاہتی ہوں تو وہ بڑے اچھے ہنس کے کہے کہ جی ہوا اذن، پھر آپ کہیں کہ وہ تو صرف میرے کان ہیں۔ تو یہ کوئی اچھے استاد کی تعریف نہیں ہوتی۔ ہاں بس اس کو جو سکھانا ہے، جو پڑھانا ہے، تو رسولوں کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ وضاحت کے ساتھ بس سمجھا دیں لوگوں کو، کوئی ابہام نہ چھوڑیں کسی چیز میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مثالیں دیتا ہے اور اللہ نہیں شرماتا نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے۔ جیسے کل کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دودھ پینے کا واقعہ اگر قرآن نقل نہ کرتا تو کیا تھا؟ کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ جی قرآن مجید میں نقل کیا گیا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو ان کے اوپر تہمت لگی، قرآن اسے نقل نہ کرتا، وہ ایک ایسی وحی میں اتار دیتے جسے وحی خفی کہتے، جو وحی جلی یعنی قرآن کی صورت میں نہ ہوتا، حدیث میں جیسے قصہ ہے واقعہ عفق، اور بہت طویل ہے، حضرت عائشہ نے خود اس کو روایت کیا ہے، تو بس اس میں رہتا۔ لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو نقل کیا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ ہم اس بیہیویئر کو سمجھ سکیں، انسان ان چیزوں کو آرام سے سمجھ سکے۔ تو رسول کی یہ ذمہ داری ہے۔ اولم یرو، کیا ان مکے والوں نے کبھی غور نہیں کیا، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ اللہ کیسے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو روز قیامت اپنے پاس لوٹائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، ان سے کہو زمین میں گھومے پھرے اور دیکھیں کیسے اللہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جسے چاہے سزا دے گا اور جس پر چاہے رحم فرمائے گا. اس کے دو طریقے سے معنی کیا جا سکتا ہے کہ جو چاہتا ہوگا کہ اسے عذاب دیا جائے اللہ اسے عذاب دے گا، اور جو چاہتا ہوگا اس پہ رحم کیا جائے اس پر رحم کیا جائے گا. اور دوسرا کہ اللہ عذاب دے گا اس کو جو چاہے گا کہ اسے عذاب دیا جائے، اور اللہ رحم کرے گا اس پر جو چاہے گا کہ اس پر رحم کیا جائے، اور اس کے لیے اس کی زندگی اس طریقے پر ہوگی. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، پھر تم لوگ اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یعنی وہ جو ضمیریں ہیں، یعذب میں جو ہوا کی ضمیر ہے اور یشاء میں جو ہوا کی ضمیر ہے، اس کو ہم دونوں طرف اس کا مرجع کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف بھی اور اس معذب کی طرف بھی جس پر عذاب ہو. اور اس یرحمو کی میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور اس کی طرف بھی جو مرحوم ہو. تو وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم نہ تو اسے زمین پر ہرا سکو گے اور نہ ہی آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اولئک یئسوا من رحمتی، یہ سب میری رحمت سے مایوس ہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہی کے لیے دردناک سزا ہے. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، اس پر قوم کے پاس کوئی جواب نہ رہا. إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ، سوائے یہ کہنے کے کہ اسے قتل کر دو یا پھر اس آگ میں جلا دو. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، لیکن اللہ نے ابراہیم کو آگ میں سے بچا نکالا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور ابراہیم نے کہا علیہ السلام، تم نے دنیاوی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت کا ذریعہ بنا رکھا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک بڑا اچھا فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ اصل میں مودۃ بینکم، یہ جو سارے اصل بت کیا ہوتے ہیں، مطلب وہ تو آج تو ہم مسلمان تو بہت جینیس سپر جینیس دماغ والے ہیں. وہ جو کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ ہندو تو پاگل ہے، لکشمی کا بت رکھتا ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے، ہٹاؤ اس کو بیچ میں سے واسطے کو اور ڈائریکٹ پیسے کو پوجو. تو آج تو ہم پیسے کو پوجتے اور بس وہی ہمارے لیے لکشمی ہوتا ہے. تو وہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں نا کہ اونچے خاندانوں میں شادیاں ہوں اور جی یہ اس طرح کی ہمارے عام طور پر یہ سب ملتا ہے. اچھا وہاں تک تو بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی. ہمارے ہاں آج تو مذہبی جو فرقے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جماعت جو ہوتی ہے، یعنی کوئی درس ہے، جیسے اب ہماری کلاسز ہیں تو اس کے اندر لوگ آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی دن ہو جس میں ہم سب مل کے بیٹھیں، وہی پوجا کا کانسیپٹ کہ اس میں سب باجی کر رہے ہوں اور باجی کا بت ہمارے سامنے بیٹھا ہو اور پھر باجی کو پوج رہے ہوں. کوئی باجی کو ہار ڈالے تو کوئی باجی کے لیے جوڑا لے کر آئے اور بس پھر وہ جیسے بت کی پوجا ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک باجی ٹاجی ٹائپ کی چیز جو ہیں وہ ہماری سب کی مرکزی وہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی بیچ میں ہماری جو کہنا چاہیے کہ وہ جو انرجی ہے توحید کی انرجی، اس کو کوئی بھی چیز ڈرین نہ کر رہی ہو. ساری کی ساری ہمارے جو جذبات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ رہے ہوں، اور بیچ میں جتنی باجیاں ٹھاجیاں ہیں وہ بس اللہ تک پہنچانے کے لیے ایک دھکا دے رہی ہیں. انہوں نے اپنی کوئی جو ہے وہ ایسی عمارت نہ بنائی بھی ہو کہ اب وہ بدھ بن جائے، تو یہ نہ ہو. تو یہاں پہ اسی بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ جتنے بھی بت ہوتے ہیں یہ تو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک گلو کا کام کرتے ہیں. لوگ یہ اس لیے اس کو یوز کرتے ہیں
تو یہ بھی جو ہے اصل میں اس کو بھی یہ دنیا کی زندگی اس سے بڑی محبوب ہو جاتی ہے کہ جی آج وہ ہمارے فلاں ادارے میں آج جو جی وومنز کی ایسی ختم قرآن کی پارٹی ہے تو آج اس کی پارٹی ہے، آج جی یہ سند ہے مل رہی ہیں، خوب تیار ہو کے پھر وہی جو ایک مدرسے کی ساری پڑھی لکھی ہوتی ہیں، انہی میں پھر رشتے ہوتے ہیں، انہی میں پھر کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کی آپ کوئی کیٹرنگ کر رہا ہے تو وہیں پہ آپ آرڈر دے رہی ہو، تو اب یہ پوری آپ کی ساری آپس میں مودت بینکم جو ہے یہ ہو گئی، اب اللہ اور اس کا رسول تو بہت کہیں پیچھے رہ گیا۔ تو وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور ابراہیم نے کہا تم نے دنیاوی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگی اور تمہاری مدد کو بھی کوئی نہیں پہنچے گا۔ فآمن لہ لوط، ابراہیم کی بات صرف لوط نے مانی، وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم کہنے لگا میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتابیں بھی اتاری، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی اجر سے نوازا، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں انتہائی نیک بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ وَلُوطًا اذ قال لقومہ، اسی طرح لوط کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے بھی اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے تمام جہانوں میں کسی نے بھی نہیں کی۔ اور آج تو ہم نے لوط علیہ السلام، ہم نے کل بھی کہا تھا کہ لوط والوں کو تو جو انہوں نے وہ تو آج کے ولی ہوئے، یہ جو آج ہمارے یہاں ایل بی جی ٹی کیو ایم این اے پی کیو پی ٹی پی پلس مائنس پتہ نہیں کیا کیا ہم نے آگے جوڑ توڑ کے آج بتایا کہ بھئی اتنے طریقوں سے ہم سیکس کر سکتے ہیں، ان کی اتنی ویرائٹیز ہیں۔ پھر وہ جو وہاں رہ گئی تھیں وہ ایپسٹین والوں نے بتا دی کہ بھئی انسان کے دماغ میں ڈیزائرز جو ہیں وہ ایسی ایسی پلتی ہیں۔ اس پورے رستے میں کون رکاوٹ ہے تو وہ کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ جو رچرڈ ہاکنز غالباً اس کا نام ہے، تو اس نے گاڈ ڈیلیوشن کے نام سے کہ اس میں اگر کوئی انسان ایسی لٹریچر کو پڑھ لے بس پھر تو وہ اللہ کو کبھی نہیں ماننے والا، ایسے ایسے دلائل، یعنی شیطان انسان کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہی یہ جتنے بھی جو گاڈ کو رستے سے ہٹانے والے ہیں وہ انہی کو پڑھ وڑھ کے آئے ہوتے ہیں، انہی کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں، تو جبھی تو اتنی ڈٹ کے وہ کہتے ہیں اور کہنے کے بعد انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جی ہمیں تو نہیں اللہ نظر آتا، کہاں ہے اللہ؟ تو بس پھر وہ یہاں سے جن رستوں سے ہو کے آئے ہوتے ہم تو کہتے ہیں دفع ہوا، اب ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو قائل کرنے کی جس کو اللہ نظر نہ آتا ہو۔ وہ جسے قرآن کہتا ہے نا جس کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم ہو، جس کی فطرت گندی ہو چکی ہو آپ اس کو کبھی اللہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ ہے۔ تو اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کا رخ کرتے ہو اور ڈاکے ڈالتے ہو؟ ایک تو مردوں کا، اب تو بچوں کا، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ جو ایک چھوٹی سی بچی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ایک ہفتے سے چل رہی ہے، میری تو ہمت بھی نہیں ہو رہی اس کو کلک کر کے دیکھنے کی کہ میں اس کو کلک کروں، جو کچھ اس کو دیکھ کے ہی دور سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بچی کیا شکایت کر رہی ہوگی، وہ جو اس کے ہاتھوں کے اشاروں سے اور اس کے حلیے سے پتہ چل رہا ہے، اور پھر یہ سب بنایا گیا ہے، یہ سب ویڈیوز کی گئی ہیں یہ لذت کے لیے، ان سب مٹیریل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ولی اللہ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں قرآن میں، ان کے ولی جیسے ہمارے ولی ہوتے ہیں عمران خان صاحب، تو پھر یہ ان کے ولی ہوئے، اور پھر کہتے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ان کا تو فائل میں نام ایسے ہے اور ویسے، تو بالکل یہ پھر وہ ان کے ولی اور یہ ان کے ولی۔
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْکَرَ، اور تم اپنی محفلوں میں کھلم کھلا بے حیائی کرتے ہو. فما کانا، بالکل ایسے ہی کھلم کھلا سے مراد یہ ہے کہ اس کی پکچرز بنانی، ویڈیوز بنانی، پتہ ہے کہ ویڈیوز بن رہی ہیں لیکن شہوت کا یہ حال ہے، یا وہ جو پیچھے سے ڈیمانڈ اتنی اونچی ہے کہ انسان اس کو کرنے کے لیے اس کو ذرا بھی شرم نہ آئے. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو اس کے جواب میں قوم کو تو کچھ نہ سوجا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے ایتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر عذاب. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط نے عرض کی ربا ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لائے، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، وہ کہنے لگے اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں ہم. ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس میں تو لوط بھی رہتا ہے. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون رہتا ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی ایک بیوی کے، یعنی اور بھی بیویاں ہوں گی. تو کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، سی ابہم وضاق بہم ذرعا، تو ان کی مدد پر لوط پریشان ہوئے، تو ان کی آمد پر لوط پریشان ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی. وقالوا لا تخف ولا تحزن، لیکن فرشتے کہنے لگے نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ. انا منجوک واہلک الا امرأتک، ہم تیری ایک بیوی کو چھوڑ کر تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لینے والے ہیں. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اس بستی والوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم ان پر ایمان سے ہم ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور سمجھدار لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کے کھنڈرات میں ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر، تو اس نے بھی کہا اللہ کی بندگی کرو اور یوم آخرت کے منتظر رہو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو. فکذبوہ، لیکن انہوں نے بھی شعیب کو جھوٹا قرار دے دیا. فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، بس ان کو ایک زلزلے نے آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور ہم نے عاد و سمود کو بھی تباہ کیا تھا اور ان کے کھنڈرات سے یہ بات خوب واضح ہو چکی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا کر انہیں سیدھے راستے سے روک دیا تھا. وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. وقارون وفرعون وحامان، اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ ان کے پاس واضح نشانیاں لایا تھا. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن انہوں نے زمین پر خود کو بڑا سمجھا لیکن وہ ہمیں ہرا نہ سکے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کی اس کے گناہوں کی وجہ سے گرفت کی. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو زبردست دھماکے سے نے آ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعضوں کو تو ہم نے غرق کر دیا. وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تو ان پر کوئی زیادتی کرنے والا نہ تھا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر سرپرست تلاش کرتے ہیں. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا،
مکڑی کیسی ہے جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، لیکن تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی ہی کا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیں۔ تو یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، تو جنہوں نے بنایا دیکھ لو، مکڑی کے جالے جیسا ان کا گھر ہے، اور ان کی تہذیب ہے، اور ان کی جو فلسفے ہیں، اور ایک فلسفہ ہے قرآن کا، ان کی شخصیتیں دیکھو کہ سارے کے سارے اندر سے بودے، کہ کسی ایک پر تھوکنے کو بھی دل نہ کرے ماننا، اور ان کے پیچھے چلنا اور ان کا ادب سے نام لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان تھوکنے کے لیے بھی کوئی صاف جگہ ڈھونڈتا ہے کہ جی منہ تو کھولے گا نا اس تھوکنے کے لیے، تو ایسی تھوک ان کے اوپر تو تھوک بھی نہ ہو ہماری۔ لو کانوا یعلمون ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے جس کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے جن کو یہ دل میں جن کی عزت کرتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کی سمجھ صرف جاننے والوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے زمین و آسمان کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً ماننے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کر اس کتاب میں سے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، بلا شبہ اللہ کی یاد بہت بڑی شے ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان ہر وقت اپنے زبان پر اللہ کے ذکر کو برقرار رکھے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب درس میں اگر کوئی بھی ایسا ہے جو ہم سے علاج جس نے ماضی میں ہم سے علاج کروایا اور وہ علاج کروا رہا ہے ابھی بھی، اور انہوں نے بہت دنوں سے اپڈیٹ نہیں دی ہے، تو وہ کائنڈلی ایک تو اپنی اپڈیٹ دیں کہ جو چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا اپڈیٹ دینی ہوتی ہے، کہ وہ کیا ان کو پڑھنے کو دیا ہوا ہے، اور جو مسائل ان کے تھے اس میں کتنی، ظاہر ہے ہمیں 100% ہمیشہ رزلٹ ملتا ہے، تو مسائل جو تھے ان میں ابھی کتنی اور بہتری آئی ہے۔ اور کیونکہ رمضان میں انشاءاللہ میں سب کے لیے ایک نیا جو ہے شیڈیول دوں گی، جن لوگوں نے ماضی میں علاج کروایا اور ان کا ہم نے ابھی بھی یعنی جو علاج چل رہا ہے ان کا جاری ہے۔ کچھ لوگوں کا علاج تو ہم نے ایک دفعہ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، اور کوئی مزید ان کو ہم ہمیشہ کے لیے، کیونکہ کچھ علاج ہوتے ہیں جن کے اندر ہم آگے چلتا رہتا ہے۔ تو ذکر اللہ سے مجھے یہاں پہ یہ بات یاد آئی کہ اللہ کے ذکر سے تو ظاہر ہے اس میں پڑھنے کے لیے ایک ذکر ہی دیا جاتا ہے، اور وہی اللہ کے کلمات ہی آپ کے لیے وہ شفا کا کام کرتے ہیں۔ تو رمضان کے لیے آپ سب مجھے اتنا وقت ضرور دیجیے گا رمضان سے پہلے کہ میں آپ کو شیڈیول کر سکوں کہ آپ کے لیے نیا 30 دن کا نیا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ تو وہ سارے لوگ مجھے ایک تو اپڈیٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپڈیٹ میں نے بتا دی کیا ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بس وہ ادھورا سا میسج ہوتا ہے تو اس سے نہ آپ کے کسی فائدے کی چیز ہو پاتی ہے اور نہ ہمارے۔ تو وہ ماضی میں جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ فی الحال آپ پاز کر کے، اور رمضان کے 30 ڈیز کا ذکر جو ہے وہ ذکر اذکار آپ کو الگ دیے جائیں گے، تو کائنڈلی اس کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بلا، تو باقی لوگ جتنے سن رہے ہیں، ہم نے اس پورے درس کے دوران جو بھی اذکار مینشن کیے ان کو انشاءاللہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس درس کے لیے بھی جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں عام، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہوا نہیں ہے اور ایک غائبانہ طور پر وہ اپنا خود سے علاج کرنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی ہم کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب کے ساتھ عمدہ طریقے سے بحث کرو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جو زیادتی پر اتر آئے ہوں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہو جہاں ہم اپنی طرف نازل ہونے والی وحی کو مانتے ہیں، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، وہی ہم تمہاری طرف نازل ہونے والی وحی کو بھی مانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، لہٰذا جنہیں ہم نے پہلے سے کتاب دے رکھی ہے وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ اس کو مان رہے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ڈھیٹ کافر ہی کرتے ہیں. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور تم اس سے پہلے نہ تو کوئی تحریر پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. اذا لارتاب المبتلون، اگر ایسا ہوتا تو ان جھٹلانے والوں کا شک کرنا بنتا تھا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در حقیقت یہ قرآن تو ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات کی حیثیت رکھتا ہے جو واقعتاً جاننے والے ہیں. یعنی وہی بات جو ابن قیم نے کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے دل پر لکھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے پڑھ رہے ہیں، اپنے سینوں سے پڑھ رہے ہیں. اور جسے اقبال نے بھی کہا کہ جب تک تیرے ضمیر پہ نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف وہی کر سکتے ہیں جو صریحاً زیادتی پر اتر آئے ہوں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ محمد پر اس کے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی واضح کر دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میری حیثیت صرف ایک کھلا خبردار کرنے والے کی ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں بلا شبہ ان کے لیے اس کتاب میں سر تاپا رحمت اور فہم و بصیرت ہے. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، وہ لوگ جو باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ تو گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ تم سے جلدی عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر عذاب کا وقت پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقیناً اب بھی وہ ان پر اچانک آ دھمکے گا جبکہ انہیں اس کا کوئی گمان تک نہ ہوگا. یستعجلونک بالعذاب، یہ تم سے جلدی عذاب کا تقاضا کرتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم تو ان کافروں کو گھیرے کھڑی ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب انہیں اوپر نیچے سے ڈھانپ لے گا. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ کہے گا چکھو اپنی کرتوتوں کا مزہ. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندوں، ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اب یہاں پہ ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ کہیں اللہ کی بندگی تمہارے لیے اتنا گند تمہیں ادھر ادھر اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے تو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ پھر بھی تم اپنی نسلوں کو یہاں جمانا چاہتے ہو، ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ تو اے ایمان والے بندوں، میری زمین بہت وسیع ہے، بس اگر یہاں ممکن نہیں تو کہیں اور تمہاری بندگی جو ہے کرنا، تو پھر میری بندگی تم نے میری ہی کرنی ہے، بندگی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. فاعبدونی، صرف اور صرف میری بندگی کرنی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہم اپنی نسلوں کو یہاں بسا گئے اور انہیں اللہ کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ شیطان کی اور دجال کی بندگی کے لیے چھوڑ گئے. تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ کام تو ہم نے کیا ہے.
تو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، تو موت تو آ جائے گی، کتنا جی لیں گے تمہارے بچے بھی، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم ان کو جنت میں بسا چکے ہو تم، تو ثم الینا ترجعون، بالآخر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، تو ہم انہیں لازماً جنت کے بالا خانوں میں آباد کریں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے حسن کارکردگی دکھانے والوں کا، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنے ساتھ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی انہیں کھلاتا اور تمہیں بھی اے انسانوں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج و چاند کو تمہاری خدمت پر کس نے لگایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ گمراہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ایسے ہی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ ہی، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو کہ کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیاوی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور اس میں کیا شک کہ آخرت کا گھر ہی تا حیات رہنے والا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لے، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا نا، حضرت عیسیٰ کا ایک مشہور قول ہے کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا، تو اپنا مال جو ہے آخرت میں جمع کرو، اللہ کو دیتے رہو ہر چیز، اپنا جان مال عزت آبرو تن من دھن جسے ہم کہتے ہیں، تو جب آخرت میں یہ سارا کچھ تم ڈپازٹ کرو گے تو وہیں جانے کے لیے تمہیں جو ہے وہ وہیں کی تیاری ہو گئی تمہاری، تو دنیا میں رکھو گے تو دنیا کی زندگی تو ابھی ہم نے پڑھا کتنی ناپائیدار ہے، یہاں کی عزت، یہاں کا جو اختیار، سلطان، کسی کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، یہ سارا پاور گیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ پاور گیم جو ہے یہ 50 سالوں میں ایک پروجیکٹ، یعنی جس کو شیطان نے پتہ نہیں 100 سال لگائے ہوں گے اس کے پیچھے، اس پروجیکٹ کے لیے کسی ماسٹر پیس جیفری ایپسٹین جیسے بندے کو لا کر وہاں رکھا ہوگا، کتنی محنت اس نے کی ہوگی ایسا بندہ بنانے کے لیے جو اتنی کھول کھول کے باریکی کے ساتھ انسانوں کو بتائے کہ جی سیکس جو ہے وہ اس کی ڈیزائر یہاں تک پہنچاؤ اپنے، تو لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور بھنور میں پھنس جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص اللہ کے ہو کر صرف اسی کو پکارتے ہیں، فلما نجاہم الی البر، لیکن جو ہی اللہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو جھٹ اسے غیر اللہ کی مہربانی قرار دے کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا، تاکہ جو احسان ہم نے ان پر کیا ہے اس کی ناشکری کریں اور چند دن کے لیے مزے لوٹیں، فسوف یعلمون، اچھا ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اس حرم کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے چاروں طرف لوگ لٹتے رہتے ہیں،
अफ़बिलबातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, क्या वो नाहक को मानने और अल्लाह की मेहरबानियों का इनकार करते हैं। इसी का जिक्र सूरह कुरैश में है कि ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कि ये जो सबके काफिले लुटते हैं और इनके काफिलों को कोई टच नहीं करता, क्योंकि उन्होंने 360 बुत मक्के की जो चार दीवारी है उसके अंदर रखे थे। अल्लाह का घर जिसे हम कहते हैं बैतुल्लाह, तो हर कोई डरता था और हर साल उन्होंने हज के लिए आना होता था। और बुत परस्ती में वो उनका बुत जब वहां होगा तो उसकी, जैसे अभी हमने कहा कि जब बुत सामने हो तो फिर उसकी जो परस्तिश होती है उसकी तो मजा ही अलग होता है उस इबादत का। तो अफा बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, तो वो नाहक को मानते और अल्लाह की मेहरबानियों का इनकार करते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअ, या हक को जब उसके पास आए तो उसको झूठा करार दे दे। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, तो क्या भला जहन्नम ही नाशुक्रों का ठिकाना नहीं है। अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं हम लाजिमन उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बिलाशुबा अल्लाह तो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों ही के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आयत सूरह रूम का तर्जुमा, ये भी एक मक्की सूरत है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबत रूम, रूमी मगलूब हो गए। फी अदनल अर्द, करीब की सरजमीन पर। वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून, लेकिन अपनी इस मगलूबी के बाद वो जल्द फिर गलबा पाएंगे। फी बिदई सिनीन, चंद ही सालों में। लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्लु व मिन बाद, अव्वल व आखिर हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है। व यौमइज़ि यफरहुल मुमिनून, और उस रोज मोमिन भी खुशियां मनाएंगे। बि नस्रिल्लाह, अल्लाह की मदद मिल जाएगी। यंसुरु मन यशाउ व हुवल अजीजुर रहीम, अल्लाह जिसकी चाहता है मदद फरमाता है और वो गालिब रहम फरमाने वाला है। वअदल्लाह, बेशक ये सब अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाहु वअदह, और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ वर्जी करने वाला नहीं है। वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। यानी नहीं जानते से मुराद है वो जब मुसीबत आती है तो पहचानते ही नहीं कि ऐसा ऐसा है। उस वक्त जो है वो समझते हैं कि बस अल्लाह ताला जो है वो हमारे हमारे लिए बस इतनी ही मदद करेगा। लेकिन जिनको सही इल्म होता है वो ये सब जानते हैं। यहाँ पे सूरह रूम के बिल्कुल इब्तिदाई जो आयात हैं जो मैंने अभी तक पढ़ी हैं आपके लिए, उनके अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक खास वाक़े का जिक्र है। गुलिबत रूम, रूमी मगलूब हो गए। तो ये उनका जो तमहीदी जो गुफ्तगू है वो मैं कर लेती हूँ आज, अगर हमारा वक्त हमें इजाजत देता है इंशाल्लाह। तो इतनी बात आज हम कर लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बेसत हुई तो उस जमाने में जो है ये दो बड़ी सल्तनतें, जैसे आज हम चाइना और अमेरिका को देख रहे हैं और सारे बाकी उनके जो हैं वो अंडे बच्चे हैं जो इधर उधर नजर आ रहे हैं, जो सामने जो गेम हमें नजर आ रहा है। तो दो बड़ी पावर्स हैं जिनकी इस वक्त हम एक उनके अंदर हम जिसे कह सकते हैं कि ये जी वर्ल्ड पावर जिनके पास है। तो उस जमाने में ईरानी सल्तनत थी और रोमन्स की सल्तनत रोमा थी। इनकी चपकलिश का यहाँ पे एक जिक्र हो रहा है। इसी हवाले से यहाँ इब्तिदाई आयात में एक बड़ी पेशन गोई की गई है। और ये जो पेशन गोई है, यानी समझ लें कि ईरानी सल्तनत की बुनियाद आज से कोई 2500 साल कबल ईरान के अजीम बादशाह जो है साइरस खुसरो ने रखी थी, जिसे हम जुल्करनैन के लकब से याद करते हैं। दूसरी तरफ सल्तनत रोमा ने भी सदियों से खुद को एक बड़ी ताकत के तौर पर मनवा कर रखा हुआ था। तो सल्तनत रोमा का बड़ा हिस्सा जो यूरोप के इलाकों पर मुश्तमिल था, लेकिन तुर्की का पूरा इलाका और शाम समेत मगरबी बहरे रोम यानी मेडिटेरेनियन सी के साहिली इलाके भी उसके कब्जे में थे। तो मजहब के एतबार से रूमी ईसाई थे और 300 ईस्वी में पूरी रूमी सल्तनत ने ईसाइयत कबूल कर ली थी।
جبکہ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے. تو ان دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان جو طاقت کے توازن میں پچھلی ایک صدی میں جو سمجھ لیں کہ ایک سی سو کی سی کیفیت تھی. اور جب بھی ایرانیوں میں کوئی باصلاحیت حکمران جو ہے برسرر اقتدار آتا تو وہ رومیوں کو کے بہت سے علاقوں پہ قبضہ کر لیتا، اور اسی طرح رومیوں میں کوئی طاقتور بادشاہ آتا تو وہ ایرانیوں کے بہت سے علاقے خالی کروا لیتا. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 571 جو سن عیسوی تھا، اس میں اس کے زمانے میں دونوں طاقتوں کی جو روایتی کشمکش تھی جاری تھی، اور 602 میں اس کشمکش نے باقاعدہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر لی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 31 برس تھی. یہ جنگ بالآخر 614 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز جو ہے اس کے جس کو خسرو ثانی بھی کہتے ہیں، وہ اس کے ہاتھوں رومیوں کی بدترین شکست پر ختم ہوئی. تو اس جنگ میں رومی سلطنت کو ترکی کے اہم شہروں سمیت اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور ان کے مقدس شہر ایلیا، اور یہ یروشلم ہی کا دوسرا نام تھا. تو یروشلم 70 عیسوی میں بالکل تباہ ہو گیا تھا. بعد میں رومی شہنشاہ ہیڈریان اس کے دور میں اسے ایلیا کے نام سے از سر نو آباد کیا گیا. اس کو بھی ایرانیوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں پر جو ہے مقدس جو صلیب ان کی نسب تھی ان کے قبضے میں چلی گئی. عیسائی جو تھے ان کے عقیدے کے مطابق یہ وہی صلیب تھی جس پر حضرت مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا. یعنی یہ ہر قوم کے اندر یہ رہتا ہے کہ ان کی کوئی مقدس جو وہ جیسے وہ ہم آج کل ذکر کر رہے ہیں، یعنی بہت سے منصوبوں میں ایک منصوبہ جو ہے وہ ٹرمپ کا یہ بھی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے اس کے باہر ایک وہ آرچ جو ہے وہ بنا دی جائے جو بال کے جو پجاری ہوتے، یعنی سمبلزم کہ کوئی یہاں یہ اس کی ایک نسب ہے. جو ابھی کل جو ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ ایران میں کسی نے اس کو آگ لگائی ہے بال کے مجسمے کو، اور وہ اس آرٹ کو جو وہاں پہ شاید بنی ہوئی تھی یا اس نے بنائی، وہ میں نے صحیح سے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ وہاں پہلے سے تھی یا وہ جیسے ہمارے یہاں محرموں میں تعزیے بنا کے نکالتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں. تو خیر، تو وہ جو مصلوب تھی وہ بھی ان کے قبضے میں چلی گئی. تو رومیوں نے اس شکست کے وقت مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دعوت شروع ہوئے تقریباً 5 برس ہو چکے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ مشرکین کی زیادتیاں روز بروز بڑھ رہی تھی، اور مقامی آبادی جو ہے وہ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. تو ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ میں کیا ہوتا، وہی جیسے ہمارے انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے، تو وہی شکل بنتی کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ ہوتی تھی کیونکہ وہ مشرک تھے اور پر آتش پرست تھے، اور وہ ان کو اپنا مذہب تصور کرتے تھے. اور دوسری طرف جو رومی تھے وہ چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمان فطری طور پر ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، اور وہ ان کی شکست پر دل گرفتہ بھی ہوتے تھے. تو ان حالات میں مشرکین مکہ جو تھے وہ رومیوں کی شکست پر جو ہے وہ بغلیں بجا رہے تھے، اور دن رات اس پروپیگنڈے میں مصروف تھے کہ جس طرح آج آتش پرست ایرانیوں کے ہاتھوں جو پیغمبروں اور الہامی کتابوں کے ماننے والوں کو شکست ہوئی ہے، تو کل اسی طرح ہم بت پرستی کے علمبردار جو ہیں وہ مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں گے. تو اس وقت مکے کی سرزمین میں مسلمانوں کے لیے بہت تنگ ہوئی تھی، اور 605 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر چھوڑ کر حبشہ کے عیسائی جو سلطنت تھی وہاں پہ ہجرت کرنی پڑی، جو سلطنت روم کے حلیف تھے، تو وہاں پناہ لینی پڑی تھی. تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور اس کی ابتدائی آیات میں واضح پیشن گوئی کی گئی ہے کہ قریب کے سرزمین میں اس وقت واقعی رومی شکست کھا چکے ہیں، مگر چند ہی سال میں یہ صورت تبدیل ہو جائے گی اور پھر ایرانی جو ہیں وہ ان پر وہ غالب آ جائیں گے. تو بظاہر چونکہ یہ بالکل ایک انہونی بات لگ رہی تھی، اس لیے مشرکین مکہ نے اسے بھی جو ہے بہت ہی مذاق کا نشانہ بنایا، اور وہ اس پیشن گوئی کو اکثر موضوع گفتگو بنا کر مسلمانوں کو زج کرنے کی کوشش کرتے. اور اس یعنی ایک مشرک ابی بن خلف، اس نے اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
جو ہے شرط لگائی کہ اگر قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینا ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو چونکہ اس وقت تک شرط وغیرہ کی حرمت جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ لیکن چونکہ لفظ بدع یعنی بضع سنین چند کے کا یہ جو اطلاق ہے یہ گنتی کے اعتبار سے 3 سے لے کر 9 تک کے اعداد پر ہوتا ہے عربی میں، یعنی ڈبل ڈیجٹ سے نیچے جو بھی ڈیجٹس ہیں، تو جسے ہم کہتے ہیں کہ 1 سے لے کے 9 تک، تو یہ 3 سے 9 تک، یعنی بعض ظاہر ہے پلورل میں آ گیا تو وہ 3 سے شروع ہوتا ہے عربی میں جمع، تو 3 سے لے کے 9 تک جو ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کو پورا کرنے کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 9 سال، اور جبکہ اونٹوں کی تعداد کو بڑھا کر 100 کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ابو بکر نے 100 اونٹوں پر شرط پکی کر دی، اور ٹھیک 9 سال کے بعد جب یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی تو ابی ابن خلف جو تھا اس کے وارثوں نے 100 اونٹ ابو بکر کے حوالے کیے، اور اس وقت تک کیونکہ جوئے کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو دوسری طرف روم جو تھے وہ روم کا جو ہرقل اعظم ہیراکیولس، اس کی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلسل منصوبہ بندی میں مصروف رہا۔ 8 سال بعد 622 عیسوی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہرقل نے حالات کو سازگار سمجھتے ہوئے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا، اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ خفیہ طور پر ایک لمبا چکر کاٹ کر بحریہ کیپسین جو ہے کیسپین سی، اس کی طرف سے ایرانیوں کی پشت پر زوردار حملہ کیا۔ ایرانیوں کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا، چنانچہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے، نتیجتاً انہیں اس مارکے میں ذلت آمیز شکست ہوئی، اور ہرقل ان سے اپنا مقبوضہ علاقے جو تھے وہ واگزار کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی سال اللہ کی مدد سے بدر میں مسلمانوں کو فتح، جسے قرآن نے الفرقان کہا، وہ نصیب ہوئی۔ تو ان آیات میں جو آیا کہ اس وقت مسلمان بھی جو ہیں وہ فتح منا رہے ہوں گے، تو ان میں دونوں پیشن گوئیاں جو ہیں وہ حرف بحرف پوری ہوئیں جن کا ذکر یہاں ہوا۔ تو آج ایسا کرتے ہیں کہ آج کے درس کو یا ایک آدھا رکو انشاءاللہ اور ہم ترجمہ کر لیتے ہیں 5-10 منٹ مزید لے کر۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں ان حالات کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم بغیر شرطوں کے اور بغیر اللہ کے کسی وعدے پر شک کیے ہوئے اللہ کو مانیں، اور ہمیشہ اللہ کے لیے اللہ کی بندگی کریں۔ تو یعلمون ظاہراً فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کے بھی بس ظاہر ہی کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کا تو انہیں سرے سے بھی کوئی ہوش ہی نہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے مابین ہیں اسے بامقصد اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اس کے باوجود انسانوں کی عظیم اکثریت اپنے رب سے ملاقات کی انکاری ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا انہوں نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والے منکروں کا انجام کیا ہوا، کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، اور ان سے کہیں زیادہ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین پر کاموں کے آثار چھوڑے ہیں۔ یہ بالکل اس وقت سمجھ لیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ غلبت الروم، تو آج یہ جو رومی ہی یہ جو ہیں رومن امپائر ہی اس وقت مغلوب ہوئی ہے نا، یہ انہی کے سارے انڈے بچے ہیں جو اس وقت ان کتابوں کے اندر جن کے ذکر ہیں، اور اپنے انڈے بچوں کا انہوں نے اس میں ذکر کیا، اپنے باپ داداؤں کا، یہی پوری نسل ہے۔ تو آج یہ ہو گئی، اسلام جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو دور ہے اب اسلام کی فتح کا دور ہے۔ تو اسلام نے ایک طرح سے تو فتح کر لی، یہ اصل فتح تو یہی ہوتی ہے جو انسان اپنے کیریکٹر سے جو فتح کرتا ہے، جو باقی دنیا میں غلبہ جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دکھا دیا ہماری آنکھوں میں، اور ہمیں کیا چاہیے یقین کرنے کو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے ان سے کہیں زیادہ زمین کو آباد کیا تھا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن جب ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی پر زیادتی کرنے والا تو نہ تھا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، اور پھر بروں کا برا ہی انجام ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے بلکہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اسے لوٹائے گا بھی. ثم الیہ ترجعون، اور بالآخر تم اسی کے حضور پیش کیے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم تو مایوس ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کی خود ساختہ شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود بھی اپنے خود ساختہ شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ جنت کے باغوں میں مزے کر رہے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار ہوں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ ہی کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے اور جس وقت تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں وہی تعریف کے لائق ہے. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد وہی اس کو زندہ کرتا ہے. وکذالک تخرجون، اور ایسے ہی تم زمین سے نکالے جاؤ گے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے بشر بن کر روئے زمین پر پھیلتے جا رہے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس آ کر سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت رکھ دی. دو الگ ماحول میں پیدا ہوئے ہوئے لوگ، دو الگ گھروں میں پروان چڑھے ہوئے ماحول میں، ان کی عادتیں الگ، اور جب وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں اور وہ نکاح کی برکت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس سے بڑی کوئی دنیا میں نشانی نہیں کہ کس طرح اللہ ان دونوں سے پھر وہ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک فیملی کی ابتدا ہوتی ہے اور کیسے یہ ایک خاندان بنتا ہے. یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہی زمین و آسمان کی تخلیق ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف بھی. ان فی ذالک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ منامکم باللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا. والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن میں اس کا فضل تلاش کرنا. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھا کر ڈراتا اور امید بھی دلاتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں.
وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے کھڑے ہیں. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ، پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم جھٹ نکل کر باہر آ جاؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے سب بسنے والے اسی کی ملکیت ہیں. كُلٌّ لَهُ قانتون، ہر شے اسی کی فرما بردار ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اسے دہرائے گا بھی. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اس پر بہت آسان، بہت زیادہ آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت سب سے بالا تر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اللہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات ہی سے ایک مثال بیان کرتا ہے. هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا اس مال و متاع میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارے غلام تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں ہم سمجھدار لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، سچی بات یہ ہے کہ یہ ظالم بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ، جس کی گمراہی پر اللہ مہر تصدیق ثابت کر دے تو کون ہے جو اس کو راہ دکھائے. وما لہم من ناصرین، اور اس کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے. فاقم وجہک للدین حنیفا، اور یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ دین اسلام کی طرف پھیر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم رکھو اللہ کی بخشی ہوئی اس ساخت کو جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، فطرت انسان کی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم، یعنی اللہ نے جو سورج کو ایک کام دے دیا وہ وہی کام کرتا رہے گا، زمین اپنا کام کرے گی، آگ جلائے گی. یہ اللہ کی جو ساری تخلیق ہے اور یہ جس پیٹرن پہ چل رہی ہے، اس پیٹرن کو ہم اینالائز کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب نیکسٹ پیٹرن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر جس چیز کو پیدا کیا تو وہ اپنی فطرت سے کبھی بھی نہیں بدلتی. ہم نے پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ لوہے کی کور جو ہے اس کو اگر معدنیات، انسان معدنیات کی طرح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونا ہے اس سے سونا ہی حاصل ہوگا، اسے صاف کریں گے تو. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، اسلام سے اچھا طریقہ نہیں. دیکھو تو ساری دنیا کے دوسرے لوگوں کے مذہبوں کو دیکھو، دنیا کے دوسرے ماننے والوں کو، ان سارے مذہب پہ چلنے والوں کو دیکھو، اور دیکھو اسلام پہ چلنے والے. اب جاؤ اور اب واپس جاؤ مائیکل ہارٹ کی کتاب پڑھو کہ کیوں مجبور ہوا وہ نمبر 1 پر لانے کے لیے محمد رسول اللہ کو. اب تمہیں بات سمجھ آئے گی کہ کوئی دور دور بھی ان کے قریب نہیں تھا، ورنہ وہ تیسرے نمبر پہ، جو دوسرے نمبر پہ غالباً نیوٹن کو لایا تو وہ لے آتا، تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ کو لایا. تو وہ کیا مجبوری تھی اس کی؟ یہ تھی وہ مجبوری جو تمہیں اب پتہ چلے گا کہ ان کے اندھیروں میں اور ان کی راتوں میں کیا ہوتا تھا، ان کی یہ جو ڈیزائرز کیا تھیں. اور ایک اللہ والا جو اللہ کا رسول اور محمد الرسول اللہ جیسا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، یہ تھی وہ مجبوری بیچارے مائیکل ہارٹ کی. اب پتہ چلی تمہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں. وہ تو وہی ابھی بھی لگے رہیں گے، انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے، ان کی نیلی آنکھوں کے اور گوری اسکن کے اور ان کی عورتوں کے جسم کی خد و خال کی. اب پتہ چلا یہ خد و خال کیسے بن کے آپ کے سامنے آتی ہے. شیطان پیچھے کتنی نسلوں میں کس کا کس کے ساتھ کلوننگ کر کے اور کس کا کس کے ساتھ چکر چلا کے تمہارے لیے ایسی عورتیں لا رہا ہے. تو اللہ کی تخلیق میں تو امتحان کے لیے ظاہر ہے کوئی چیز کسی کی کیسی ہوگی، اور ہر چیز تو ایکیوریٹ نہیں ہوگی. منیبین الیہ واتقوہ، اپنا رخ درست رکھو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اسی سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مشرک، جو اللہ کے سوا دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کیے اور گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں مگن ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ، اور جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم منیبین الیہ، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں. ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ جھٹ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، تاکہ وہ احسان ہم نے ان پر، تاکہ جو احسان ہم نے ان پر کیا ہے اس کی ناشکری کریں اور چند دن کے لیے مزے لوٹیں. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. اور پھر ایسا کرتے ہوئے وہ گانے سنتے ہیں نا، یا ناتے ہیں، کیا ہے وہ، کہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. یعنی اب اس کے لیے بھی کوئی گانا ہی سننا ہوگا کہ عادتیں چھڑیں ہماری اور ہم جو ہے بڑے اچھے بچے بنے. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، جو ان کے اللہ کے ساتھ اس شرک کی گواہی دیتی ہو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھولے نہیں سماتے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو جھٹ مایوس ہو کر بیٹھ رہتے ہیں. اولم يروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ جس کو چاہے رزق بڑھاتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے جس کا چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، بس قرابت دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی تو فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ دوسروں کے مال کے اندر پروان چڑھے. فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے ہاں تو نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، البتہ جو مال تم زکوٰۃ کی شکل میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی ہیں اپنے مال کو بڑھانے والے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق عطا کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور ان کے مشرکانہ خیالات سے بہت بلند ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بعض بھی آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا، اے نبی ان سے کہو زمین پر گھومو پھرو اور غور سے دیکھو. کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے کیا انجام ہوا. کان اکثرهم مشرکون، ان کی اکثریت شرک کیا کرتی تھی. اور یہ زمین پہ گھومو پھرو، اب وہ کتابیں یہ کام کرتی ہیں، اسی لیے ضرب اللہ مثال جو آتا ہے قرآن میں کہ ان کو مثال پیش کرو، تو یہ کتابوں کے ذریعے بھی آج یہ کام، یہ جو ہم نے مائیکل ہارٹ کی بک کا حوالہ دیا اسی کو پڑھ لو. اس میں یہ جو دی 100 میں جمع کیے ان سب کی ذرا بایوگرافیز پڑھو جو کسی اور نے لکھی ہوں. کہ جی وہ ایک تو خود لکھ جاتا ہے انسان، اس میں تو بہت کچھ اپنی مرضی سے لکھتا ہے، جو دوسرے لکھتے ہیں وہ سچ لکھتے ہیں، اس کے بارے میں تو ذرا پڑھ لو تو خود سمجھ آ جائے گی کہ ایسی کون سی مجبوری بیچارے مائیکل ہارٹ کی بنی کہ اسے محمد رسول اللہ کو نمبر 1 پر لانا پڑا. تو یہ مجبوری، تو یہ ان کا حال دیکھو، ان کے یہ 99 لوگوں کا ذرا دیکھو. اس میں چلیں حضرت عیسیٰ اور اس میں اور بھی جیسے کوئی حضرت عمر کا بھی ذکر ہے، تو چلیں ان شخصیات کو نکال کے باقی شخصیات کی ذرا تم ڈائسیکشن کر لو. اور یہ جو آیت نمبر 41 میں کہا، یہ ہے وہ سمجھ لیں کہ جو کفارے کا ایک فلسفہ، لیکن ہم
نے کہا سورہ مدثر میں جا کے یہ لفظوں میں آئے گا کہ زمین و آسمان یا بحر و بر میں، خشکی اور تری میں یہ فساد جو ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو ہمارا بیج ہوتا ہے وہی آگے فیصلہ کرتا ہے کہ کل ہماری زندگی کا نیا دن کس اس پر ہوگا. یا میں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک جو روشنی جس کا ہم آگے جا کے اب صورتوں میں سورہ حدید میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ایک روشنی جو ہے انسان جب اس زندگی ختم ہوگی تو ایک روشنی ہوگی اعمال کی روشنی جس سے ہم آگے کی زندگی تو پیچھے کی زندگی پہ بھی پڑ رہی ہے نا وہ روشنی. یعنی اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ سمجھ لے پیئرز میں ہے. تو وہ روشنی جو سیدھے ہاتھ سے اور انسان کے سینے سے نکل رہی ہوگی جس سے آگے نظر آئے گا اور اس کے بلبوتے پر انسان وہ پولیس سراج جو ہے وہ اس سے گزر کے جائے گا جس کے نیچے آگ جل رہی ہوگی. تو وہی روشنی جو ہے وہ ہمارے پیچھے بھی ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں جس کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں. یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دیکھ کر لکھ دیا جب ہم پیدا ہوئے کہ جو ہے وہ سعید او شقی. تو فاقم کانا اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت شرک کیا کرتی تھی. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس تم اپنا رخ مضبوط دین اسلام کی طرف پھیرے رکھو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جو ٹالا نہ جا سکے گا. یومئذ یصدعون، اس دن کو لوگ منتشر ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر، جو کوئی بھی انکار کرے گا اس کا انکار کا نقصان اسی کو پہنچے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے وہ اپنے ہی آرام کا سامان تیار کریں گے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو اپنی مہربانی سے اجر دے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو کبھی پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے لذت اندوز کرے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، مزید برآں تاکہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے اپنا حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی اے نبی بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ معجزات لے کر ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے نہ مانا. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، بالآخر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا تو ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. تو اب ان آیات میں انتقام کس چیز کو اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو اللہ کا اصل انتقام کیا ہوتا ہے کہ جو بیج انسان نے ڈالا ہوتا ہے اس سے وہ اپنے لیے مزید جو ہے وہ جیسے کانسیپٹ ہے کہ ایک بیج آپ نے ڈالا 700 بالیاں اور اس سے تو انہوں نے بھی اتنی ہی بالیاں، وہ اتنا شر اس دنیا پہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں بھی پھیلایا اپنی جب تک وہ زندہ تھے. جب وہ انہوں نے اب مزید انڈے بچے اس کے چھوڑے اور اب وہ ساری رہتی دنیا تک یہ جو ہے یہ گند جو ہے یہ جس نے اس گند کی ابتدا کی اس کے کھاتے میں. اور مومنین کی مدد اللہ کیسے کرتا ہے کہ حق کو یوں ثابت کرتا ہے کہ حق پر چلنے والے اپنی زندگیوں پر اللہ نے جس سادگی کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے کا وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں کر کے انہیں غالب کرتا ہے. یہ دیکھو غلبت الروم، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، تو وہ بادلوں کو چلاتی ہے اور پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر وہ تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں سے میہ برستا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور جب اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو بھی بارش سے سیراب کرتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں. وَإِن كَانُوا، اب یہاں بارش کیا ہے، اللہ نے کسی کو غالب کیا اور کسی کو مغلوب کیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، جبکہ ہماری بارش برسانے سے پہلے وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. فَانظُرُوا إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، پس تم رحمت الہی کی نشانیوں کو نوٹ کرو. كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے.
ان ذالک لمحی الموتى، بے شک اللہ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو جھٹ وہ ناشکرے بن جاتے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور جب بہرے پیٹ موڑ کر چل دیں تو تم انہیں بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر نہیں لا سکتے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، یقیناً تم صرف انہی کو سنا سکو گے جو ہماری آیات پر ایمان لا کر سر تسلیم خم کریں گے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جو تمہیں ناتواں پیدا کرتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اور پھر ناتوانی کے بعد تمہیں قوت عطا کرتا ہے، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیتا ہے، یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سب کچھ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکہ کھاتے رہے، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور وہ لوگ جنہیں علم و ایمان عطا کیا گیا تھا کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ کی کتاب کے مطابق تم روز حشر تک رہے ہو، فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، بس یہی ہے روز حشر لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا، فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں کوئی فائدہ نہ دیں گی، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آؤ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو کافر لازماً کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ ناسمجھوں کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس تم ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ثابت قدم رہنے سے مراد 950 سال بھی لگ جائیں نا تو لگے رہو اسی دعوت پر، اسی جو دعوت کو بیچنا ہے، اور کوئی دوسری چیز نہیں خریدنی، کوئی نئی خرید و فروخت نہیں ہوگی دنیا میں، کوئی کتنا بھی بڑا جو ہے اچھا مارکیٹنگ والا تمہارے سامنے آ جائے اور اس کی آنکھیں نیلی اور اس کی اسکن پیلی اور سفید اور بال اس کے بھورے اور اس کی عورتیں خوبصورت اور گھر اتنے شاندار ہوں، تم نے اسی دعوت کو بیچتے رہنا ہے چاہے اس کو کوئی قبول نہ کرے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور یقین نہ رکھنے والے تمہیں ہرگز ہلکا نہ پائیں، تم ان کے سامنے اپنے کانفیڈنس کو کہیں لوز نہ کرو، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔